بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ العظیم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے، 26. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ اس پس منظر میں اور بیک گراؤنڈ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں منافقین کی مثالیں دی. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی. جب یہ مثالیں ان منافقین نے سنی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ قرآن مجید میں ایسی مثالیں دی جا رہی ہیں، ان مثالوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس مثال سے آخر کیا چاہتے ہیں. اس قسم کا اعتراض، اس قسم کی تنقید شروع کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں دیا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے عار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے. ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، لا یستحیی، استحیا یستحیی شرمانے کے معنی میں ہے، شرمانے کے معنی میں آتا ہے. لا یستحیی، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتے، اسی سے حیا ہے، شرم. ان اللہ لا یستحیی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے، عار نہیں کرتے کہ ان یضرب مثلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیں، ما بعوضۃ، مچھر کی مثال دیں. بعوضہ مچھر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ مچھر کی مثال دیں. وما فوقہا، فما فوقہا، یا اس سے بھی گئی گزری چیز کی مثال دیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتے. اور یہ شرمانے کی کیا بات ہے؟ فصاحت اور بلاغت میں، ادب میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ گھٹیا چیز کی مثال گھٹیا چیز سے ہی دی جاتی ہے. قرآن مجید نے اس قسم کی بہت سی مثالیں دی ہیں. مچھر کی، مکھی کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، مکڑی کے گھر کی طرح، مکڑی کے جالے کی طرح ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ مختار کل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے مثال دیں. اسی لیے جو منافقین یا جو کفار اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس حقیقت سے باخبر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی عار نہیں کرتے. اور یہ حقیقت جان لو کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جانتے ہیں اور ان کو یقین بھی ہے ایمان والوں کو کہ انہ الحق من ربہم، کہ جو کچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی چیزیں وہ حق ہے، وہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، یہ کافر قسم کے لوگ کہتے ہیں، کافر لوگ کہتے ہیں، فَيَقُولُونَ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال سے آخر کیا چاہتا ہے. سنو، یضل بہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. وہ یہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہدایت بھی دیتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، اس قسم کی مثالوں سے نافرمان اور فاسق قسم کے لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں، ان کے سوا کوئی دوسرا گمراہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کے اعتراض کا، ان کی تنقید کا جواب دیا ہے. قرآن مجید میں جو مثالیں دی گئی ہیں
یہ دراصل مثالیں کیا ہیں؟ یہ ایک آدمی کا امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مثال دی، دراصل امتحان ہے۔ نظر اور فکر رکھنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سامان بن جاتی ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر کفر ہوتا ہے، جن کے دلوں میں بے پرواہی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ یہی مثالیں ان کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ آدمی کے ظرف کے اوپر ہے، آدمی کے دل کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید میں اتری ہوئی تمام باتوں پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تردد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، تذبذب سے، شک سے، شبہ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،